طبی اور کیمیائی خصوصیات کا حامل پتھر زہر مورا صرف ضلع شگر میں پایا جاتا ہے، اور ضلع شگر میں یقیناً بہت سارے لوگ جن کا شگر آنا جانا لگا رہتا ہے وہ زہر مورا سے واقف ہیں، زہر مورا کی خصوصیات سے واقف ہیں۔ اب آپ کو شنگریلا ریزورٹ کے اندر بھی یہ سہولت میسر آ چکی ہے کہ آپ یہاں بھی زہر مورا خرید سکتے ہیں۔ حاجی صاحب سے مزید اس حوالے سے جانکاری لیتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، شگر میں بھی ان کی شاپ ہے، آؤٹ لیٹ ہے، وہاں پر آپ زہر مورا خرید سکتے ہیں۔ حاجی صاحب، زہر مورا کی کچھ خصوصیات بتائیے گا، یہ پتھر کیوں مشہور ہے؟ سب سے پہلے انجم بھائی میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں، ہر جگہ پہ آپ نے میرا حوصلہ افزائی اور تعارف کر رہا ہے۔ تو یہ زہر مورے کے بارے میں یہاں آپ نے بہت سارے چینل آپ نے بنائے، آپ کی انتہائی شکر گزار ہوں۔ تو باقی یہ زہر مورا ہے، شگر واحد شگر میں پایا جاتا ہے۔ تو اس میں نے بہت عرصے سے یہ کام کرتے ہوئے آیا ہے، والد صاحب نے مجھے تربیت دیا ہے، تو ابھی محمل نے بھی یہ کام شروع کیا ہوا ہے، پورا میرے فیملی کا کام ہے۔ یہ واحد میرا کاروبار نہیں ہے، پورا شگر گلگت بلتستان کا ایک چہرہ ہے، کاروبار ہے۔ تو لوگوں نے کافی تعاون بھی ہے، محکمے نے بھی تعاون کیا ہے، بہت ادارے نے بھی تعاون کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کی بھی ہمیں انتہائی شکر گزار ہوں۔ اس چیز کو ہر ایک کا ایک وہ ہونا چاہیے، اس کا پروموٹ ہونا چاہیے چیز کا۔ صحیح، شکریہ۔ اچھا، زہر مورا کا آپ پاؤڈر بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور یہ پاؤڈر آپ استعمال کر سکتے ہیں مختلف امراض کے لیے، یہ شفا بھی گردانا جاتا ہے۔ میڈیکل ماہرین سے بھی اس حوالے سے ہم نے جانکاری لی، تو انہوں نے بھی اس پر ملے جلے رجحان کا اظہار کیا۔ تو پاؤڈر بھی خاص طور پر جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے تو نظر بد سے بچانے کے لیے اس پتھر کا لازمی طور پر استعمال ہوا کرتا تھا، ہم گلے میں اس پتھر کو لٹکاتے تھے۔ اب اس پتھر کے آصف مشہور آپ کو دکھا سکیں تو اب اس پتھر کی جیولری بھی آپ کو یہاں پر میسر آ سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بریسلیٹس بھی یہاں پر بنائے گئے ہیں، اور ساتھ ساتھ برتن بھی اب بنائے گئے ہیں۔ اب آپ زہر مورا کے برتن میں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، گلاس میں پانی بھی پی سکتے ہیں، کپ میں آپ چائے بھی پی سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر مختلف ڈیکوریشن پیسز بھی ہیں، اور بہت نفاست کے ساتھ جمیل بھائی اور حاجی صاحب نے اس کام کو بہت پروان چڑھایا ہے، اور یقیناً بہت سارے اداروں نے اس مرحلے میں ان کے ساتھ تعاون بھی کیا ہے۔ یہاں پر آصف مشہور دکھائیں آپ کو، تو مختلف چیزیں یہاں پر بنائی گئی ہیں، گھر میں آپ سجاوٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ اور اس پتھر کے اثرات کے حوالے سے حاجی صاحب بتائیے گا، بزرگ کیا کہتے تھے اس پتھر کے حوالے سے؟ آپ کے والد صاحب سے اس کام کا آغاز ہوا ہے، اور والد صاحب کو اللہ غنی کی رحمت کرے، اب آپ اس کام کو آگے لے کر بڑھ رہے ہیں، نئی چیزیں آپ نے متعارف کروائی ہیں، اب وال کلاک بھی ہمیں مل جاتی ہے۔ ذرا اثرات کے بارے میں بتائیے گا، اس کے اثرات کیا ہیں؟ اثرات یہ ہے، پہلے جو اس کا جو پاجوں کے گھر میں یہ برتن استعمال ہوتا تھا، کسی کو زہر کا اگر خطرہ ہونے کی صورت میں یہ اس پیالی میں چائے پینے سے، اچھا دودھ پینے سے، پانی پینے سے زہر کا اثرات ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اثرات یہ ہے، جادو غلط نظر بد کے لیے، جادو کے لیے بہت مفید ہے۔ صحیح، آپ گلے میں لٹکائیں یا پھر گھر میں رکھیں؟ گھر میں رکھے، ڈیکوریشن کی شکل میں گھر میں رکھے، باقی لاکٹ کی شکل میں، بالی کی شکل میں آپ پہلے استعمال کریں تو اس کا کافی مفید ہے۔ صحیح، ٹھیک۔ کپ میں آپ چائے پی سکتے ہیں، اور اب میں نے دیکھا ہے مختلف گھروں میں یہ کپ موجود ہے، اور اس میں چائے پینے سے جو زہر کے اثرات ہیں وہ زائل ہوتے ہیں، اور جادو ٹونے کے جو اثرات ہیں وہ بھی زائل ہوتے ہیں۔ یہ قدیم زمانے سے ہم سنتے آ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں سے ہم نے سنا تھا کہ اس پتھر کی خاصیتیں بہت زیادہ ہیں، اور اب یہاں پر مختلف ڈیکوریشن پیسز بھی بنائی گئی ہیں، اور ان پیسز کو آپ اپنے گھروں میں بھی رکھ سکتے ہیں، اور جب آپ گھر میں رکھیں گے تو یہ خیر و برکت کی علامت کے طور پر بھی بلتستان میں ایک زمانے سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ اور جس طرح حاجی صاحب نے بتایا کہ کسی زمانے میں رائل فیملیز جو ہیں وہ اپنے گھروں میں لازمی طور پر زہر مورے کے برتن رکھا کرتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اس سے جادو ٹونے کے اثرات جو ہیں وہ کم ہوتے تھے۔ اچھا حاجی صاحب، اب ذرا ہم ریٹس کی طرف ذرا آتے ہیں، چونکہ بڑا ریئر پتھر ہے، مہنگا پتھر ہے، ریٹس ذرا بتائیں ان کی مجھے۔ یہ ریٹ یہ ہے جی، مختلف آئٹم کا یہ الگ الگ کا ریٹ ہوتا ہے، یہ 4,500 روپے کا ہے۔ باقی جو یہ کاہو پیالی ہے یہ 3500 روپے کا ہے۔ باقی یہ ڈیکوریشن پیس ہے، اس میں مچھلی کی شکل میں بنا ہوا ہے، یہ 2500 کا ہے۔ باقی جو یہ ہنڈی بنا ہوا ہے، یہ ہنڈی بنا ہوا ہے، سالن کے لیے آپ جیسے وائی پی گھروں میں یہ ایسا تو 3-4 بندوں کے لیے سالن استعمال کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ اس کے علاوہ اس پاؤڈر کے بارے میں ذرا بتائیے گا۔ اس کی پاؤڈر کے بارے میں
किसी चाय में, किसी दूध में, किसी खाने में, किसी का अगर कोई जहर का अगर असरात है, ये पाउडर जहर को जिस्म के अंदर पहुंचने के बाद इस पाउडर का आधा चम्मच या दूध में या चाय में डाल के पीने से जहर का असरात ख़त्म हो जाते हैं। सही। मेडिकली ये कितना मुज़िर है, क्योंकि ये पत्थर ही है और नहीं, पत्थर पीस कर मेडिकली हम तो खा यहाँ जाएंगे तो लोकल ये हिसाब से ये तकरीबन काफ़ी लोगों ने तजुर्बा किया हुआ है, तो इसका मेडिकल तो हमने नहीं किए हैं, बाकी लोकल तजुर्बे के हिसाब से बहुत मुफीद है। ठीक है। इसके अलावा ज़रा ये जो आपने मुख्तलिफ ज्वेलरीज बनाई इसके बारे में ज़रा बताइएगा, कौन कौन सी चीज़ें आप बनाते हैं ज़हर मुरब पे? ये बालियाँ बनाते हैं, बेंगल बनाते हैं, बाकी जो ये कड़े बनाते हैं जी, ये जो बच्चों के लिए, बाकी जो है ये हार का सेट बना हुआ है सर। ये क्या प्राइस इसके? ये सर ये हार का सेट बना हुआ है, बिल्कुल मुनासिब। बाकी किसी को अगर तोहफे में दिया तो बहुत मुनासिब रेट पे, ये 3000 रुपये में आपका कोई किसी अजीज़ बंदे को तोहफे दिया तो बहुत मुफीद है। सही। अंजुम भाई, मैं सीएम साहब और एमडी साहब का इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ, मेरे फैमिली की तरफ से भी शुक्रगुज़ार हूँ। तो ऐसा जगह पे हमें स्पेस दिया, इधर मुझे अच्छा खासा जगह दिया, तो शंगरला के अंदर वो मेरा जगह देने से मैं, मेरा फैमिली और मेरे तरफ से सीएम साहब और एमडी साहब का मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया हाजी शुक्रिया। साहब। यहाँ पर आप आएँ जी और ज़हर से बनी चीज़ें देखें, और इस पत्थर की बड़ी खासियतें जो हैं गिनवाई गई हैं, और मेडिकली इस हवाले से अभी तक कोई तहकीक सामने नहीं आई, तो हम इस हवाले से कुछ कह नहीं सकते। ताहम मुख्तलिफ मफरूज़ात हैं, और साथ साथ एक अरसे से यहाँ के लोग जो हैं इस पत्थर के साथ जुड़े हुए हैं, और इस पत्थर को खैर व बरकत की अलामत के तौर पर अपने घरों में रखते हैं।